ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، حمد و صلوات کے بعد میرے بھائیوں، کافی دنوں سے کرنٹ افیئرس کے اوپر میں اپنی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر رہا ہوں، جو پیچھے ابھی خالد بن ولید کا مسئلہ اور تدلیس کا مسئلہ چل رہا تھا، تو اسی مسئلے کو لے کر بہت سے احباب نے یہ گزارش کی تھی کہ تدلیس کے متعلق ائمہ کا جو رجحان ہے یا ان کے جو اقوال ہیں وہ بیان کیے جائیں، بتائے جائیں کہ ان کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے۔ تدلیس ایک فن ہے، تدلیس ایک عذر ہے، سکم ہے، ضعف ہے، کیا ہے؟ تو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم تدلیس معنعن روایت، یعنی ایسی روایت جس کو راوی ان سے بیان کرے، اور اس کے اوپر مختلف ائمہ کے حکم پڑھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسی احادیث جن کے اندر راوی ان سے بیان کرتے ہوں اور تدلیس کرتے ہوں، مدلس ہوں، تو ایسی روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی روایات سے حجت پکڑی جا سکتی ہے؟ کیا ایسی روایات صحیح کے درجے پر آتی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ تدلیس میں دو قسم کی سچویشنز بن سکتی۔ پہلی سچویشن تو یہ بنتی ہے کہ ایک راوی ہو اور وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ روایت کو بیان کرے، ایک ایسے شخص سے منسوب کرے جس سے اس کی ملاقات ثابت ہو، لیکن اس نے وہ روایت نہ سنی ہو، یعنی اس سے ملاقات تو ہو، ملا ہوا تو ہو، ملاقات تو ثابت ہو، لیکن اس نے وہ روایت اس بندے سے نہ سنی ہو۔ اس سچویشن کو کہتے ہیں تدلیس الاسناد، تدلیس الاسناد۔ دوسری سچویشن میرے بھائیوں یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے استاد کا نام یا مشہور کنیت اس کو چھپا لے اور اس کے برخلاف بیان کرے، اس کے مسئلے کو چھپانے کی کوشش کرے تاکہ محدثین سے یہ معاملہ مخفی رہے، خفیہ رہے، اور اس کے حال، یعنی جس کا نام اس نے چھپایا ہے، اس کے حال محدثین پر نہ کھل سکیں، وہ اس سے واقف نہ ہوں۔ اس سچویشن کو تدلیس الشیوخ کہا جاتا ہے۔ ابھی جب پیچھے میں نے انسٹاگرام کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر پوسٹ لگائی تو وہاں میں نے شیوخ الاسناد لکھ دیا تھا، غلطی سے ٹائپنگ ایرر ہو گیا تھا، تو وہ اصل میں تدلیس الشیوخ تھا۔ یہ دو سچویشنز ہوتی ہیں، اور ان سچویشنز میں جب راوی روایت بیان کرتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ سماع کی تصریح ہو یا اس نے وہ روایت اس شخص سے ڈائریکٹلی خود سنی ہو، تبھی اس روایت کو صحیح مانا جائے گا۔ اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس معاملے پر ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الرسالہ میں لکھا کہ پس ہم نے کہا کہ ہم کسی مدلس سے کوئی روایت قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ حدثنا یا سمعتو کہے، یعنی سماع کی تصریح موجود ہو جائے، اس کی مہیا کر دی جائے سماع کی تصریح۔ وہ حدثنا سے بیان کرے یا سمعتو سے بیان کرے، جب تک ایسے بیان نہ کرے گا تب تک مدلس کی ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام شافعی نے فرمایا۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ جس راوی سے تدلیس ثابت ہو جائے تو چاہے وہ عادل ہو
اس کی بھی صرف وہی روایت قبول کی جائے گی جس میں سما کی تصریح ہوگی، چاہے وہ راوی عادل ہی کیوں نہ ہو، سکہ ہی کیوں نہ ہو، تمام اس کے اندر صحیح راوی والے گن موجود ہوں، لیکن اگر وہ تدلیس کرے گا تو اس کی بھی روایت تب قبول کی جائے گی جب وہ سما کی تصریح کے ساتھ ہوگی، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 198 ہجری، امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری، امام اسحاق بن راہویہ المتوفی 238 ہجری، امام اسماعیل بن یحییٰ المدنی المتوفی 264 ہجری، مشہور محدث ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 458 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، ان تمام ائمہ نے امام شافعی کے اس قول کی تائید کی کہ مدلس کی ان کی روایت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ حدثنی یا سمعتو سے روایت نہ کرے، یعنی سما کی تصریح کو مہیا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اس معاملے پر اگر امام مسلم رحمہ اللہ کا قول نقل نہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 261 ہجری فرماتے ہیں کہ جس نے بھی راویان حدیث کا سماع تلاش کیا اس نے اس وقت تلاش کیا جب راوی حدیث میں تدلیس کرے اور اس کے ساتھ مشہور ہو تو اس وقت روایت میں اس کا سماع دیکھتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تاکہ راویوں سے تدلیس کا ذوف دور کیا جائے۔ سماع کی تصریح ڈھونڈی ہی اسی وقت جاتی ہے جب کوئی راوی تدلیس کرتا ہے، مدلس ہوتا ہے۔ اس عبارت کو امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے کہ اس سے حدیث میں کثرت تدلیس مراد ہو، یا احتمال ہے کہ اس سے تدلیس کا ثبوت مراد ہو، تو یہ شافعی کے قول کی طرح ہے، یعنی اگر راوی کثیر التدلیس ہو یعنی بہت زیادہ تدلیس کرتا ہو، یا قلیل التدلیس ہو یعنی کہ بہت کم تدلیس کرتا ہو، دونوں صورتوں میں سماع کی تصریح اسی طرح ضروری ہے اور اس کے بغیر روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام ابن رجب حنبلی نے جو امام مسلم رحمہ اللہ کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے سمجھا دیا کہ چاہے تدلیس کثیر تعداد میں کی جائے یا زندگی میں ایک بار کی جائے، اس کی معنعن روایت جو ہے اپنی شروط کے ساتھ ضعیف ہوتی ہے اور اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ سماع کی تصریح نہ مل جائے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مدلس کی خبر مقبول نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ وہم کے احتمال کے بغیر صریح طور پر تصریح بالسماع مہیا کرے، اگر وہ ایسا کرے گا تو ہی اس کی روایت کو مقبول مانا جائے گا، اور یہی بات صحیح ہے۔ یعنی اگر کوئی مدلس تدلیس کرے اور ان سے روایت کرے تو جب تک اس کی تصریح بالسماع نہ ہو جائے اس وقت تک اس روایت سے حجت پکڑی نہیں جا سکتی۔ اس معاملے پر حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پس جب تک مدلس اگرچہ سکہ ہو، حدثنی یا سمعتو نہ کہے یعنی سماع کی تصریح کو مہیا نہ کرے، تو اس کی روایت سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے یار ستی صاحب بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں۔ میں اس وجہ سے یہ تمام اقوال پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ تمام محدثین کرام کے نزدیک تدلیس کا مسئلہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، کہ تدلیس کے معاملے میں جب تک سماع کی تصریح مہیا نہ کی جائے اس وقت تک اس حدیث کو صحیح نہیں مانا جا سکتا۔ حافظ ابن حبان مزید فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے استاد سے سماع کی تصریح نہ کرے تو اس کی اس روایت سے حجت پکڑنا جائز نہیں، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ شاید اس نے کسی ضعیف انسان سے سنا ہو،
پس مدلس اگرچہ سکہ ہو اپنی روایتوں میں سمعتو یا حدثنی نہ کہے تو اس کی روایت سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ حجت پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سماع کی تصریح ہونی چاہیے، ورنہ وہ روایت کو ضعیف سمجھا جائے گا۔ حافظ ابن الصلاح الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدلس کی روایت تصریح سماع کے بغیر قبول نہ کی جائے گی، چاہے اس نے زندگی میں ایک بار ہی تدلیس کیوں نہ کی ہو۔ وہی پوائنٹ جو امام رجب حنبلی نے کیا کہ کثیر التدلیس ہو یا قلیل التدلیس ہو، سماع کی تصریح ضروری ہے، اور وہی بات حافظ ابن الصلاح نے بھی کہی۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدلس راوی ایسے لفظ سے بیان کرے جس میں احتمال ہو، سماع کی تصریح نہ ہو تو وہ مرسل ہے، یعنی اس کے الفاظ میں احتمال ہو، یعنی اس کے متن کے اندر کوئی مسئلہ ہو یا سماع کی تصریح موجود نہ ہو، مدلس ہو، ان سے روایت کرتا ہو، تو ایسی روایت مرسل روایت کہلاتی ہے، چاہے وہ ایک دفعہ ہی تدلیس کیوں نہ کرے۔ اور مرسل کے بارے میں امام نووی خود فرماتے ہیں کہ جمہور محدثین کے نزدیک مرسل روایت ضعیف ہے، مرسل روایت سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ حافظ ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ وہ روایت جو مدلس بیان کرے ان کے ساتھ، اس سے اس وقت تک حجت نہیں پکڑی جا سکتی جب تک کہ وہ حدثنی یا سمعتو کے الفاظ نہ استعمال کرے، یعنی کہ سماع کی تصریح موجود نہ ہو، سماع کی تصریح موجود نہ ہو۔ اس کے اوپر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ ضعیف راوی سے روایت کرنے والے مدلس کی غیر مسرہ بالسماع، یعنی سماع کے تصریح کے بغیر ان والی روایت حافظ ابن عبد البر کے نزدیک بھی حجت نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، یعنی سماع کی تصریح ضروری ہے، سماع کی تصریح کے بغیر اس کی کوئی وقت، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے متعلق حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے مزید یہ فرمایا کہ ہمارے علم کے مطابق تمام ثابت شدہ مدلسین میں سے کوئی ایک مدلس بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ضعیف راوی سے تدلیس نہ کرتا ہو۔ حافظ ابن حبان کا یہ دعویٰ کہ سفیان بن عیینہ صرف سکہ سے تدلیس کرتے تھے، یہ بات غلط ہے، یہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور اس کی انہوں نے کئی علمی وجوہات بھی بیان کی۔ نمبر 1 کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات سفیان بن عیینہ غیر سکہ راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 سفیان بن عیینہ جن سکہ راویوں سے تدلیس کرتے تھے ان میں سے بعض راوی خود مدلس تھے، یعنی بعض اوقات وہ ایسے راویوں سے تدلیس کرتے تھے جو ہوتے تو خود سکہ راوی، عادل راوی تھے، لیکن وہ مدلس بھی تھے، تو ایسے میں سکہ سے تدلیس کرنے کا ثبوت باقی نہیں بچتا، لہٰذا یہاں پر تدلیس کا شبہ آتا ہے۔ نمبر 3 سفیان بن عیینہ ضعیف راویوں سے بھی روایتیں بیان کرتے تھے، مثلا ان کے استاد علی بن زید بن جدعان بھی ضعیف راوی۔ یہ تحقیق بیان کی شیخ زبیر علی زئی صاحب نے سفیان بن عیینہ کے مسئلے کے۔ اب اس سے کوئی بندہ اختلاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کی اپنی ایک ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، یہ اس کا ذاتی فہم ہے، ہم کوئی تکفیر یا فتویٰ نہیں دیتے اس کے اوپر، لیکن یہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی کی اپنی تحقیق تھی۔ خیر، حافظ ابن عبد البر نے ان والی روایت کی مقبول ہونے کی 3 شرطیں بیان کی۔ نمبر 1 تمام راوی عادل ہوں، یعنی کہ سکہ اور ضابط ہوں، ہر راوی کی اپنے استاد سے ملاقات ثابت ہو، یعنی سماع کی تصریح ہو، اور تمام راوی تدلیس سے بری ہوں۔ یہ نہ ہو کہ راوی خود بھی مدلس ہو، اس کا استاد بھی مدلس ہو، یہ بھی ہم سے روایت کرے، وہ بھی ہم سے روایت کرے، تدلیس پر تدلیس۔ اصول حدیث، شروح حدیث، محدثین کرام اور دیگر علماء کی تصریحات سے ثابت ہوا کہ مدلس راوی کی ان کی روایت بغیر سماع کی تصریح کے ضعیف اور مردود ہے۔
جس طرح بعض اصول و قواعد میں تخصیصات ثابت ہو جانے کے بعد عام کا حکم عموم پر جاری رہتا ہے اور خاص کو عموم سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اس طرح اس اصول کی بھی کچھ تخصیصات ہیں جو کہ ایسے ہیں۔ نمبر 1، صحیحین میں تمام مدلسین کی تمام روایات سماع یا معتبر متابعات اور شواہد پر محمول ہیں، یعنی بخاری مسلم کے اندر ان سے روایت ہونے والی تمام روایتوں کو قبول کیا جائے گا، یہ قاعدہ ہے۔ مدلس کی اگر معتبر مطابعت یا قوی شاہد ثابت ہو جائے تو تدلیس کا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ جس طرح کے ضعیف راوی کی روایت کا کوئی معتبر متابع یا قوی شاہد مل جائے تو ضعف ختم ہو جاتا ہے، یعنی اگر ایک روایت ہے اور اس روایت کو ایک مدلس نے ان سے روایت کر دیا اور سماع کی تصریح کوئی نہیں، لیکن سیم وہی متن ایک صحیح حدیث سے ہمیں مل گیا تو اس کا وہ ضعف وہیں پر ختم ہو جائے گا اور حدیث کو حسن یا صحیح مان لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اور بات دلیل سے ثابت ہو جائے تو وہ بات بھی قابل قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ ثابت شدہ مدلسین کی معنعن والی روایات اپنی شرائط کے ساتھ ہی ضعیف ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں یہ معلوم ہو گیا اور ہم نے اس قاعدے کو بخوبی سمجھ لیا ہے کہ تدلیس کے معاملے میں کون سی روایات کو قبول کیا جاتا ہے، کون کون سی کنڈیشنز میں تدلیس الاسناد ہوتی ہے، کون کون سی کنڈیشنز میں تدلیس الشیوخ ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ بھائی ائمہ تدلیس کو کتنا برا جانتے تھے، اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ جمہور محدثین کے نزدیک تدلیس کو ضعف اور سقم ہی مانا جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ سماع کی تصریح نہ ہو جائے یا اس کے شواہد کسی صحیح حدیث سے یا کسی قوی دلیل سے ثابت نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی نشست صرف علمی تھی، کسی سے کوئی پرسنل گرج نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو ہماری بات سے اختلاف ہو یا لگے کہ ہم نے کوئی چیز غلط بیان کی ہے تو ضرور بالضرور ہمیں اس پر مطلع کیا جائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کرے۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی الفت ڈالے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو راسخ فرمائے۔ اللہ ہمیں شرک سے دور رکھے، توحید کو عام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں بدعت سے دور رکھے اور سنت کو عام کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔